میں اب اپنے شیخ محترم استاذ محترم شیخ حبیب اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ان کا خصوصی خطاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، میرے ساتھیوں نے بار بار آپ کے سامنے میری گفتگو کے حوالے سے ایک جملہ بولا، خصوصی خطاب، خصوصی خطاب۔ تو اب یعنی حقیقت بات ہے کہ مجھے دل میں کوئی ایک شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے آپ ساتھی اہتمام سے آئے ہیں، اور یہ ساتھی مجھ سے پتہ نہیں کیا توقع لیے بیٹھے تھے کہ میں آج پتہ نہیں کیا گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، اور میں نے اس کو ایک عام سی مجلس ہی تصور کیا کہ اصل میں ہم اس حلقے کے اندر جہاں پر اپنے چند ساتھیوں کی تربیت کر رہے تھے، تو اسی طرح ہم چاہتے تھے کہ اور زیادہ ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی تربیت کریں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہمیں نظر آیا کہ ہم ایک ماہانہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں تربیتی طور پر، تو وہاں پر ساتھیوں کو جمع کیا کریں گے
اور پھر ان کی تربیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کیا کریں گے، اور اسی کی ایک جھلک جو ہے وہ میرے برادر عزیز شبیر مقدم حافظہ اللہ تعالی نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کیونکہ آج ہمارے اس پروگرام کا آغاز تھا اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اس کو ماہانہ طور پر لے کر اس پروگرام کو چلیں گے۔ میں آج اپنے خصوصی خطاب تو بہت بڑی چیز ہے، بلکہ میں تو اپنے طرز تکلم سے بھی ہٹ کر آج صرف آپ سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا تھا، اسی تربیتی نشست کے حوالے سے کہ ہم آپ ساتھیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، جس سے آپ نے سن لیا، اور وہ دعوت ہماری کوئی دعوت خاص نہیں ہے کہ کسی خاص جماعت کی طرف یا ایک خاص گروہ کی طرف آپ کو دعوت دیں، بلکہ وہ دعوت دین اسلام ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے وہ آپ نے چند ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ سن لی۔ اس دین اسلام کی طرف آپ کو دعوت دیں، اور آپ کو اپنے ایک بنیادی جو مقاصد تخلیق ہیں ان میں سے ایک اہم ترین جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ دلائیں۔ تو آج اس لیے یہ نشست ہوئی تھی، اور میں معذرت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ جو انہوں نے بار بار اعلان کیا، تو میں اپنے اصل ہدف اور مقصد کی طرف آتا ہوں۔ میں آج کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ آپ نے ابھی ہمارے برادر عزیز سے سنا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اور اس کا مقصد بھی سن لیا کہ بہترین امت کس لیے ہو؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، یہ امت خاص جو ہے، امت خیر جو ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بہترین امت بنائے گئے ہو۔ اس کی وجہ اور بنیادی حکمت یہ ہے کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم لوگوں کو نیکی کا راستہ بتلاؤ اور برائیوں سے ان کو روکو۔ اور آپ نے مثال بھی بڑی شاندار سنی، اور میرے ذہن میں ایک اور مثال آ رہی تھی کہ مثلا یہ مائکروفون ہے جس کے ذریعے سے ہم آپ کے کانوں تک اپنی گزارشات پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ بنایا گیا ہے اسی لیے کہ میں اگر آواز بلند نہیں رکھتا، اگرچہ میں رکھتا ہوں الحمدللہ، اگر اس کو ہٹا بھی دیں تو میں سنا سکتا ہوں الحمدللہ آپ کو، اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ۔ بہرحال کئی ساتھی جو ہیں، اور پھر نماز میں یعنی صبح جمعہ ہے تو یہاں پر مسجد بھری ہوگی، وہاں تک آواز نہیں جائے گی پیچھے، پھر نماز میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو پیچھے والے ساتھیوں کو آواز نہیں پہنچے گی، تو اس مقصد کے لیے یہ پیدا کیا، یہ بنایا گیا۔ اگر یہ اپنا مقصد چھوڑ دے تو کیا یہ مسجد والے یا وزارت الاوقاف و شؤون الاسلامیہ جو ہے مسجدوں کا خیال رکھنے والے، وہ اس مائکروفون کو ادھر لگا رہنے دیں گے کہ یہ بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، بڑا قیمتی ہے، اس کو لگا رہنے دیں، ایک اور اس کے ساتھ لا کر جوڑ دیتے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ منہ کے برابر یہاں پر لگایا ہوا ہے، یہاں سے اٹھا کر ناک سے ہٹا کر منہ سے ہٹا کر اس کو کچرے کی زینت بنا دیا جائے گا۔ آپ نے گھڑی جو ہے نا، وہ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ راڈو ہی سب سے مہنگی ہے، ہاں جی، راڈو گھڑی باندھی ہوئی ہے، اگر وہ ٹائم آپ کو صحیح نہ بتلائے، خراب ہو جائے، صحیح بھی نہ ہو، تو کوئی بھی آپ میں سے عقل مند ذی شعور انسان یہ نہیں رکھتا، یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ بڑی مہنگی خریدی تھی اس لیے اس کو کلائی کی زینت بنائے رکھوں۔ لوگوں کو تو پتہ چلے گا نا کہ یہ گھڑی راڈو باندھی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ وہ فوراً اس کو اتار کر کچرے کی زینت بنا دیتا ہے، گھر میں رکھ لے گا، لیکن اس کو کبھی باندھے گا نہیں، کیونکہ وہ اپنا مقصد ختم کر چکی ہے، فوت کر چکی ہے، اس کا مقام اب کلائی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تو وہ کچرے کی زینت ہی ہے۔
کچرا ہی ہے۔ اس لیے اگر جیسے آپ نے سنا ہمارا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کو ہم نیکی کا راستہ بتلائیں اور ان کو برائیوں سے روکیں، یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر خیرہ امہ کا اعزاز اور منصب ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ آپ نے سن لیا ہے کہ اس کی اگر آپ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تو پھر اعزاز کیا ہے؟ پھر تو میں ابھی پڑھ رہا تھا، یہ چھوٹی سی کتاب کے اندر میں حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث تو سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات و اہل الارض، فرمایا بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے ملائکہ جن کا کوئی شمار نہیں، لا تعداد ہیں، اور فرمایا وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ، اور زمین والے، یہ انسان نہیں کہا، زمین والے، یعنی زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں۔ پھر اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، یہاں تک کہ ایک چیونٹی جو ہے، سب سے چھوٹی جو ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے مخلوق، وہ چیونٹی ہے۔ یہ چیونٹی جو ہے اپنے سوراخ کہا کیا کرتی ہے؟ یصلون علی معلم الخیر، کہا جو خیر اور بھلائی کا راستہ بتاتے ہیں نا، خیر اور بھلائی کی بات سکھاتے یا کسی کو بتلا دیتے، اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی اور زمین کی ساری مخلوقات، اور پھر فرمایا کہ یہاں تک یہ چونٹی بھی اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، تو یہ اس طرح کے بہت سارے فضائل ہیں کہ جو آپ سب کے لیے ہیں، اور یہ صرف میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف ہمارے یہ مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان بھائیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی چاہے وہ مذکر ہے، مرد ہے، چاہے وہ مؤنث ہے یعنی خاتون ہے، اگر وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، اور یہ نہیں بیان کیا کہ نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا وہ حج یا عمرہ کرتے ہیں یا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں۔ اور آپ نے سن لی حدیث من دل علی الخیر کفاعلہ، جس نے نیکی کا راستہ کسی کو بتلا دیا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خود کر رہا ہے، یعنی آپ نے کسی کو بتلایا کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے، آپ وہ کام جو ہے اس وقت سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے، آپ اس وقت آرام کر رہے ہیں، یہ بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو بھی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ آج ہمارے کئی بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے کسی کو بتلا دیا کہ یہ نفلی روزہ رکھنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں جہنم سے اس بندے کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہوں، یا اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک خندق بنا دیتا ہوں، اور وہ خندق اتنی چوڑی اور لمبی ہے کما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن آپ نے جمعرات کو روزہ خود نہیں رکھا اور اس بندے نے رکھا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خود روزہ رکھا، یعنی یہ من دل علی الخیر کفاعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آپ نے رکھا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، آپ وہ نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، آپ اس کا بھی اجر لے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو اجر نہیں ملے گا، اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا اس کو ملے گا۔ وہ حدیث کے الفاظ آپ نے سن لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمل الا من ثلاث، فرمایا کہ ابن آدم جب فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل بھی منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا حساب کتاب بند ہو جاتا ہے، اچھے اور برے اعمال، فرمایا لیکن 3 عمل جاری اور ساری رہتے ہیں، اس کو ان کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔
اس میں فرمایا او صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، آپ نے صدقہ جاریہ کا کوئی نیکی کا کام کر دیا۔ اسی طرح ہاں جی کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی تعلیم و تربیت کا ادارہ بنا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کوئی بھی مسجد بنا دی۔ یہ مسجد بنانے والے جو ہیں وہ آرام کر رہے ہوں گے، ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم کر رہے ہیں، ان کو سارے ساتھیوں کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ ہمارا گفتگو کرنے کا بھی، آپ لوگوں کا سننے کا بھی سارا اجر و ثواب ان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا او علم ينتفع به، صاحب علم تھا، اس نے کوئی بات علم کی کسی کو بتا دی، اس کو فائدہ پہنچایا، جب تک اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل ہوتا رہے گا، اس نے آگے بتایا، اس نے آگے بتایا، اس نے آگے بتایا، یہ سلسلہ شاگردی جاری اور ساری رہے گا، میں اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ وہ اپنی قبر میں ہے لیکن اس کا اجر و ثواب جاری اور ساری۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ گیا، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ بہت ضرورت ہے تربیت کرنے کی۔ تو بہرحال تربیت، یہ اولاد کی بات ہوئی ہے تو والدین، باپ سے زیادہ تربیت میں کردار جو ہے نا وہ ماں کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں کو اب اس گفتگو میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ چند خواتین قرآن مجید کی روشنی میں صرف ان کی جھلکی اور ان کا ایک سرسری سا مختصر سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، نام لے کر چند ایک اہم کام ان کے، تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی اس کام میں شریک ہوں۔ وہ کس طرح شریک ہو سکتی ہیں جیسے یہ خواتین شریک ہوئی؟ سب سے پہلے ابو الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اور بھی ازواج مطہرات تھیں، لیکن ان کا کسی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ ملیں گے، نام ملیں گے، مختصر سا تعارف ملے گا، لیکن جس طرح اللہ رب العالمین نے اس اماں جان کو عزت اور عظمت بخشی، وہ کس وجہ سے؟ وہ میری ماؤں بہنوں سنیے، سب سے پہلے کہ شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے۔ شوہر کی فرما بردار تھی کہ صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں پر انسان ہونا تو بہت بڑی بات، چرند پرند بھی نہیں تھی، وہاں جانور بھی نہیں تھے، وہاں صحرا، پہاڑی علاقہ، اور وہاں پانی پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، صرف یہ پوچھا کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ کہا اللہ کے حکم سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا یہی ان کا کردار تھا کہ حکم الہی فوراً آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، سر تسلیم خم ہے حکم الہی کے سامنے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تیسرا، پھر جب پیاس کی شدت بڑھ گئی، شیرخوار بچہ جو ہے وہ پیاس سے بلکنے لگا، رونے لگا، تو بڑی صبر و استقامت کے ساتھ اس پیاس کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کیا اور پانی کی تلاش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا صلہ ایسا دیا ہے کہ آج تک ان کے صبر کا صلہ ہے، اور اس پانی کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھ دی ہے کہ نہ وہ ختم ہو رہا ہے اور نہ وہ قیامت تک ختم ہوگا، بلکہ نبی نے فرمایا الزمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم کو پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کر دیتا ہے۔ اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے زمزم کے حساب۔ آگے چلیے، پھر اس کے بعد بیٹے کی لاجواب تربیت کی۔ باپ موجود نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہے، جو میری مائیں بہنیں یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ آپ تو توجہ نہیں دیتے بچوں کی طرف، آپ توجہ دیں گے تو ان کا کچھ کردار، کچھ یعنی کہ پڑھائی کی طرف توجہ ہوگی تو تبھی کچھ یہ بنے گے۔ نہیں، یہ دیکھیں ام اسماعیل نے کس طرح تربیت کی کہ بابا آتے ہیں وہ خواب آپ نے سنا ہوگا، تو کہا بیٹے مجھے تو حکم ہو گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، تو اگر
معذرت کے ساتھ ہماری آج کل کی مائیں بہنیں ہوتی نا تو کیا کرتی، کبھی باپ سامنے نظر آ جائے نا تو اس کو سلام بھی نہیں کرنا بلکہ کچھ اور بھی کرنا ہے نہیں، بلکہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ باپ جو کہے گا آمنا وصدقنا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا کر گزریے، کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال یہ لازوال تربیت اپنے بیٹے کی تو یہ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ کردار سامنے رکھنا۔ قرآن مجید کے اندر یہ واقعات موجود ہیں، ان کو دیکھیے گا، انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے، خصوصی طور پر ماؤں بہنوں کے درس کے اہتمام کرتے۔ اس کے بعد ایک اور خاتون قرآن مجید میں تذکرہ ہوتا ہے، سیدہ ام موسیٰ، اخت موسیٰ، دونوں کا، ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی، وحی کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اندر ایسے صندوق کے اندر رکھ کر بہا دو، حکم الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم الہی کی اطاعت فوراً تعمیل کی، ایسے ہی کر دیا، اور پھر ان کی نگرانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ان کا انتخاب کیا گیا، باوجود اس کے کہ آپ کے بھائی موجود تھے، حضرت ہارون بڑے بھائی تھے، وہ موجود تھے، ان کو نہیں منتخب کیا گیا، بہن کو، یعنی اس کا مطلب ہے خواتین کا اسلام کے اندر بہت بڑا کردار ہے، قرآن میں اس کردار کو پیش کیا گیا۔ آگے چلیے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب کروایا، اور کیسے انتخاب ہوا کہ قصر فرعون میں داخل ہو کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور قائل کیا کہ ایسی عورت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس کا یہ دودھ پیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے لازوال کردار ادا کیا، نگرانی بھی کی، اور پھر اپنے بھائی کے بارے میں اپنی والدہ کا رائے دی کہ وہ دودھ پلائیں گے۔ آگے چلیے، سیدہ آسیہ کا کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اٹیچ ہے کہ فرعون کے محل میں رہتی تھی، تربیت کی، کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے تربیت کی، آپ کی آغوش میں رہے، پلے بڑھے، اور پھر ایک دفعہ آپ نے یہ سنا ہوا مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ صحیح ہے کہ فرعون کی داڑھی کو ہاتھ ڈالا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے یہی بچہ ہو، یہ میری داڑھی کو اس نے پکڑ لیا، کھینچ دیا، وہ آپ کو مارنے لگا۔ تو بڑی عقل مندی کے ساتھ انہوں نے ایک رائے دی، اور اس رائے کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جان جو ہے اس کو محفوظ کیا۔ تو یعنی یہ عقل مند خواتین نے یہ کردار ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی اور فرعون کی ساری آسائشیں چھوڑنے والی استقامت کا پھر پہاڑ بن گئی۔ اتنے ظلم و ستم اس فرعون نے کیے کہ بڑے بڑے جگادری وہ جو تھے وہ دین اسلام سے انحراف کر گئے۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیے رکھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا پہاڑ بڑھی، یہ انہوں نے کردار پیش کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے، یا اللہ اس فرعون کے ظلم و ستم سے مجھے نجات دے، اور میرا گھر بنا تو کہاں پر ہے؟ جنت میں صرف نہیں، اپنے پاس، یعنی اپنے عرش کے قریب جنت میں، یا اللہ اپنے پاس جنت اعلیٰ میں میرا گھر جو ہے وہ تعمیر کر۔ اس طرح اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ آگے چلیے، ام عیسیٰ سیدہ مریم، ان کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ آپ حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے کفیل ٹھہرے، آپ کے مربی ٹھہرے، تربیت کرنے والے بنے، اور اس لیے ان کی تربیت میں دیے گئے۔ خالو بھی تھے اور وہ نیک بھی تھے، ظاہری بات نبی تھے، تربیت کرنے والے تھے، تو آپ نے نیکی اور عبادت میں وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ رب العالمین نے بغیر موسم کے پھل عطا کرنے شروع کیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو وہ پھل نہیں ملے، اسی لیے تو آ کر ایک دن دیکھا مریم یہ کہاں سے پھل ہے؟
تو جواب کتنا پیارا تھا، یہ نہیں کہا میں تو اس درجے پر پہنچ گئی، سلوک کے اس درجے پر پہنچ گئی ہوں کہ اب تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، نہ میں عبادت کروں گی نہ میں کچھ اور کروں گی، نہیں بلکہ کہا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ رزق بھیجتا ہے، اللہ رزق لے کے آتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے بغیر موسم کے پھل، یعنی وہ پھل اس شہر میں نہیں ہوتے تھے، دور دور سے آتے تھے، اور کون لے کے آتا تھا؟ ان کے پاس لوگ آتے تھے دعائیں کروانے کے لیے، تو وہ ان کی خدمت میں لا کر پیش کرتے تھے، واللہ تعالیٰ بہرحال بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، تو لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ رزق ان کو پہنچایا تھا۔ بہرحال یہ ساری خواتین کا کردار اپنی جگہ پر، امت مسلمہ کی خواتین جو ہیں ان کے سامنے تو ام المومنین، امہات المومنین، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا، اور خصوصی طور پر آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کا کردار آپ کے سامنے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کے حوالے سے حدیث پیش کی ہے کہ تنکح المرأة، اس میں عورت کا ذکر ہے، لأربع، عورت کے ساتھ جو شادی کی جاتی ہے 4 خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر 4 خصوصیات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا لحسبها، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، لجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لمالها، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پھر آپ نے خود مشورہ بھی دیا، یہ حکم نہیں کہہ سکتے ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی دیا، اور نبی پاک کا مشورہ عام مسلمان عقل مند ذیش اور عقل مند آدمی کا مشورہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ تو امام الانبیاء نعت کے وحی کا مشورہ ہے، فرمایا فاظفر بذات الدین، وہ 3 پہلے اوصاف مل جائیں اس دین کے ساتھ تو بہت بڑی بات، اگر نہیں ملتے نا تو فاظفر بذات الدین، دین والی کو منتخب کرو، وہ باقی جو ہیں وہ اللہ رب العالمین خود سے عطا کر دیتا ہے، وہ خود سے ہی اس کے کردار سے اس کا حسن و جمال بڑھ جاتا ہے، اس کے کردار اور اخلاق سے اس کا حسب نسب بڑھ جاتا ہے، اور اس کے کردار اور اخلاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی عطا کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ، یہ صرف مردوں کے لیے بھی نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ آپ نے بھی منتخب کرنا۔ آپ کے سامنے جب والدین ایک رشتہ رکھتے ہیں تو آپ بھی دیکھیں وہ کس کا رشتہ رکھا جا رہا ہے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکا کیسا ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا کردار ہمارے لیے نمونہ اسوہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا جو سبب بنا وہ کیا تھا؟ وہ آپ کی ایمانداری تھی، آپ کا کردار تھا کہ آپ نے جو ان کے مال سے تجارت کی اور آپ کے غلام نے آ کر وہ کردار پیش کیا کہ ایسے انہوں نے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، اخلاق اور ایمانداری کی باتیں کی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور نبی پاک کو پیغام بھیج دیا۔ بہرحال یہ شادی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا کردار کیا تھا؟ مالدار خاتون تھی۔ اس وقت کے مکہ کے جو مالدار لوگ تھے نا، تاجر حضرات، ان چیدہ لوگوں میں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اپنی جیب گرم ہے تو شوہر کو کچھ بھی نہ سمجھا جائے۔ والدین کی طرف سے مال و دولت مل گیا وراثت میں، وہ تو ملتا بھی نہیں ہے، خیر کئی نیک لوگ دے بھی دیتے ہیں، تو وراثت میں مل گیا تو وہ شوہر کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ دیکھیں ام المومنین کا کردار، شوہر کی فرما برداری، اطاعت گزاری، خدمت کرنا اپنا شعار بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحنث کیا کرتے۔ تحنث کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے، 3 4 دن ویسا وہاں بیٹھے رہتے، غور و فکر کرتے رہتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں، انہی کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، کیوں ایسا ہے، یہ ظلم و ستم کیوں ہے،
لوگوں کے اندر یہ کردار جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ بے ایمانی کیوں ہے؟ جھوٹ فراڈ کیوں ہے؟ یہ اس کے بارے میں آپ غور و فکر کرتے رہتے کیسے ختم کیا جائے؟ تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی؟ آپ کھانا تیار کرتی اور 3 دن کا کھانا وہاں پہنچا کے آتی. اگر آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے والے جو ساتھی بڑا جوش رکھتے ہیں اور وہ وہاں غار حرا پر چڑھتے بھی ہیں، کئی ساتھی چڑھے ہوں گے، ان کو پتہ ہے آج تو سیڑھیاں بن گئی ہیں جا کر. اس وقت تو یہ رستہ بھی ایسا نہیں تھا. آپ تو گاڑی پر جاتے اور وہاں چڑھتے، سانس لے کر وہاں پر پہنچتے. اور وہ مکے سے نکلتی تھی، پیدل جاتی تھی اتنی دور، اور پھر اوپر پہاڑی پر چڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کر کے آتی تھی. کبھی نہیں کہا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں آپ کی اولاد ہے، گھر بار ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں کہا. ایک جملہ تک نہیں لے کر آئیں شکایت کا اپنی زبان پر. اللہ کے رسول کی خدمت کی. اس وقت تو نبی پاک رسول اللہ نہیں تھے کہ وہ خدمت کر رہی تھی، وہ شوہر سمجھ کے خدمت کر رہی تھی. اس لیے آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. آگے چلیے. تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی سن کر آئے اور آ کر آپ نے جب یہ کہا کہ میں اپنی جان کا مجھے خدشہ ہے، تو انہوں نے آگے سے فوراً کہا کلا ابشر. ساتھ یہ لفظ کلا ابشر. ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. خوش ہو جائیے. بلکہ حالانکہ آپ کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. آپ کے سابقہ کوئی علم نہیں تھا کہ اللہ کے انبیاء پر یہ ایسے وحی آتی ہے. نہیں، آپ نے اپنی طرف سے تسلی کے لیے یہ کلمات کہے ابشر، خوش ہو جائیے. اور پھر آگے سے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے اللہ کے رسول، یعنی اس وقت تو شوہر نامدار ہی کہا، اے میرے شوہر آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ واللہ انک لتصل الرحم. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو حاجت مندوں کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں. آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ آپ نے صفات، چند صفات جو انسانی صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا اور تسلی دی. آج ہمیں بھی ایسے میری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو تسلی دیا کریں کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر یہ پریشانی آئی ہے تو اس سے پہلے اچھے دن بھی تھے، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ یہ پریشانی ہے تو آپ کیوں نہیں قرضہ اٹھا لیتے بینک سے، کیوں نہیں مکان بنانے کے لیے یہ کر لیتے؟ سود ہے نا تو دیتے رہیے گا. ہمارے اسلاف کی کئی خواتین ایسی ہیں، یقین جانیں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ اپنے شوہروں کو صبح گھر سے نکلتے ہوئے، آج کل تو ڈیوٹیاں ہیں نا جی، کاروبار ہیں، پتہ ہے صبح یہ ہم نے کام کرنا ہے اور وہاں سے اتنی آمدن آنی ہے، سب کو علم ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. تجارت کے لیے بھی جاتے تو 6 مہینے تجارت کے لیے جاتے، کوئی پتہ نہیں تھا واپس بھی آتا یا نہیں آتا. لیکن وہ خواتین اپنے شوہروں کو روک کر دروازے پر کہتی تھی کہ آپ جا رہے ہمارے لیے رزق کی تلاش میں، تو ہمارے لیے رزق حلال لے کر آئیے گا، لقمہ حرام نہ لے کر آئیے گا. ہم بھوک پر صبر کر سکتی ہیں، اپنی اولاد کو صبر کا سبق پڑھا سکتی ہیں، لیکن حرام کھا کر ہم جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتے. یعنی یہ خواتین کا کردار ہونا چاہیے. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ ضائع نہیں ہونے، کبھی ہو ہی نہیں سکتے. جس بندے کے اندر یہ خوبیاں ہوں وہ ضائع نہیں ہو سکتا. آپ نے دعوت دینے والوں کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ سنا ہے. یقین جانے میرا تو دل چاہ رہا تھا، میں یہ کتاب اسی لیے لے کر آیا تھا کہ کتاب تو کافی لمبی ہے، تو اس کے اندر اوصاف بیان کیے گئے کہ کیا اوصاف ہوتے ہیں دعوت دینے والوں کے. تو آج میں آپ کے سامنے کچھ اوصاف رکھوں کہ آپ کے اوصاف ہونے چاہیے. آپ نے دعوت دینی ہے تو کیا کیا اوصاف. لیکن پھر اچانک سے مغرب کے بعد میرے ذہن میں آیا
کہ وہ میرے بھائی جو ہیں وہ دعوت دین اور اس کے تقاضے اس میں اور صاف ہی بیان کریں گے. میں نے پھر پوچھا بھی ان کو فون کر کے کیا بیان کریں. پھر میں نے اس کے بعد فوراً جو ہے نا بیٹھ کر اپنی ماؤں بہنوں کے حوالے سے یہ لکھا کہ ان کو بھی وہ بھی آئی ہوئی ہیں تو ان کو بھی کچھ یہاں سے لے کر جانا چاہیے خصوصی طور پر. تو میں نے اس لیے یہ چند خواتین جو ہیں ان کا صرف آپ کے سامنے پوائنٹ کے حوالے سے چند نکات پیش کر رہا ہوں. تو یہ ایسے ہمیں بھی اپنے شوہروں کو تسلی دینی چاہیے. اپنے گھر کا ماحول کس طرح بنائیے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین پیش کی تو سب سے پہلے سبقت کرنے والی سب سے پہلے مردوں میں خواتین میں بچوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والی وہ خاتون ہے. یعنی یہ دعوت دین جس کی دعوت ہم دے رہے ہیں یہ خواتین کی عظمت ہے کہ اس دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ ایک خاتون تھی. کتنا بڑا یہ اعزاز ہے خواتین کے لیے, میری ماؤں بہنوں کے لیے. یہ ان کو خوش ہونا چاہیے اور آج بھی ان کو سب سے پہلے بڑھ کر قدم اٹھانا چاہیے. اپنے گھر میں ان کو اسلامی ماحول پیش کرنا ہے. شوہر کو وہ لا سکتی ہیں راہ راست پر, اگر وہ کسی اور سائڈ پر لے کے جا سکتی ہیں تو راہ راست پر آپ بھی لا سکتی ہیں. یعنی کوئی اور خواتین جو ہے وہ اپنے خاوندوں کو کسی اور سائڈ پر لے کر جاتی ہیں تو ہماری مائیں بہنیں جو دین اسلام کی چاہت رکھنے والی ہیں وہ اپنے شوہروں کو اس راستے پر بھی لا سکتی ہیں. اس لیے ان کو یہ کردار پیش کرنا چاہیے. سب سے پہلے دعوت دین کو دعوت اسلام کو قبول کرنے والی وہ ایک خاتون تھی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. آگے چلیے کہ پھر صرف قبول نہیں کیا, شوہر کے عظیم مقصد اور عظیم کاز کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا. مالدار خاتون تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کرتے تھے, آپ دعوت کرتے تھے آؤ میرے پاس, ہاں جی, اور وہاں پر دعوت کھانا کھلاتے, پھر آپ دعوت دین پیش کرتے. تو کہاں سے مال آتا تھا؟ یہ مال کس کا تھا؟ یہ خاتون کا مال, ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال. انہوں نے اپنے مال کو پیش کیا اور یقین جانے کہ چند دنوں کے بعد ہی سارا مال ختم ہو چکا تھا. اتنی مالدار خاتون کے مکے کے سرمایہ داروں میں ان کا نام آتا تھا, شمار ہوتا تھا, لیکن دعوت دین کے لیے سارے مال کو قربان کر دیا. تو یہ خواتین کا اسلام کے بارے میں کردار ہے. دعوت دین جو ہے اس کے اندر صرف مردوں کا کردار نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومنوں, قرآن میں آپ سے قرآن کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا لیکن بات بہت لمبی ہوگی, میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا اس کو بہت زیادہ پڑھا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. آج تو ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا, کبھی اس پر بات کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے فیہ ذکرکم, تمہارا ذکر ہے اس کے اندر, تمہارا ذکر. افلا تعقلون, کیوں نہیں عقل کرتے ہو, اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی کہ اپنے ذکر کو نہیں پڑھنا چاہتے ہو. اپنی ہی بندہ ڈائری لکھی ہو نا تو کبھی لکھا کرتے تھے ہم, یہاں پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے ہوئے, بہت سارے ساتھی لکھتے ہوں گے. میں بھی مدینہ یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو لکھتا تھا. آپ کبھی وہ پڑھی ہوئی ڈائری نکال کر دیکھتے ہیں, بڑا مزہ آتا پڑھنے کیونکہ اپنی باتیں لکھی ہوئی ہیں صاحب کا گزرے ہوئے دور کی. تو یہ آپ کے بارے میں بات کرتا ہے, آپ کی ڈائری اللہ نے لکھی ہوئی ہے, آپ کے بارے میں باتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس کو پڑھا کرو. تو بہرحال اس قرآن مجید کی طرف یعنی یہ توجہ کیجئے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے مومنوں کی دوستی کا معیار کیا ہے, بنیاد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں, مرد مردوں کے اور خواتین اپنی خواتین کی. اور بنیاد کیا بیان کی؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یعنی کہا والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض, بلکہ وہاں کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن بھی, مومن خواتین بھی, مرد بھی اور خواتین بھی, ان کی دوستی کی بنیاد یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ پتہ کیا کہوں, اسی جگہ پر اسی رکوع میں سورہ توبہ کے اندر ہی والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمنکر
بعضهم من بعض، یعنی اولیاء نے کہا بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ بعض میں سے ہیں، منافق جو ہیں مرد بھی اور خواتین بھی، اور خیر ان کا معاملہ کیا ہے، وہ برائیوں کا حکم دیتے ایک دوسرے کو اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف مردوں کا کام نہیں، خواتین کا بھی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے یہ بھی حدیث سنی بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی آپ کو پہنچی اس کا پیغام تو دو، وہ حدیث تو دوسروں تک پہنچاؤ، وہ قرآن کی آیت تو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہماری دعوت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز ہم منتھلی پروگرام کیا کریں گے۔ آپ دوستو احباب سے گزارش ہے، جس طرح آج آپ محبت سے، چاہت سے، دین کی وجہ سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اسی طرح آپ تشریف لاتے رہیں، اور بلکہ اپنے دوستو احباب کو بھی لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں۔ یہ ساتھی نے سوال کیا ہے، کیا مناظرہ دعوت دین کے لیے کار آمد ہے؟ کار آمد ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ان کا، نئی ٹیکنالوجی سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں دعوت دین کے لیے، جبکہ ان میں بے حیائی کا کافی ساز و سامان ہے؟ یہ سوال جو مناظرہ دعوت دین، بالکل، یعنی بسا اوقات یہ مناظرہ جو ہے، یعنی مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے گفتگو کی جائے کسی مسئلے کے اوپر، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ مناظرہ جو ہے یہ غیر مسلموں سے ہوں، یعنی مسلمانوں کا آپس میں مناظرہ نہ ہو، یعنی فروعی اختلافات جو ہیں ان کو چھوڑ کر دین کے بنیاد جو ہے اور اہم مسائل جو ہیں، بنیادی جو معاملات ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ فروعی اختلافات میں پڑھ کر بھی پہلے ہم نے یہ کچھ جو آپ نے سن لیا ہے کہ یہ پانی کی قیمت ہو سکتا ہے زیادہ ہو مسلمانوں کے خون سے، یہ فروعی اختلافات کی وجہ سے ہم نے کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ آپ اپنے فرقے مت بناؤ، کیونکہ اگر ایسا کیا یا اختلاف کیا تو کیا ہوگا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تو یہ قرآن مجید کے فیصلے ہیں۔ بہرحال یہ مناظرے جو ہیں یہ ہونے چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دین اسلام کے انکاری ہیں ان کے ساتھ یہ مناظرے ہونے چاہیے، اور یہ مسلمانوں کے آپس میں مناظروں سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ ہاں کہیں اہل بدعت، اہل خرافات جو ہیں حد سے تجاوز کریں تو ان کے ساتھ جو ہے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یعنی کہ آداب کو منحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، یعنی اچھے انداز سے وجادلھم باللتی ہی احسن۔ بہرحال یہ اچھے انداز سے کام کرنا چاہیے۔ نئی ٹیکنالوجی جہاں تک یہ معاملہ نا بے حیائی کا اور فحاشی کا، یہ معاملہ اپنی جگہ پر، ویسے میرا خیال میں مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بے حیائی سے رکنا ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بے حیائی اور فحاشی سے رکنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نمازوں کو اپنی اصلاح کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، فحاشی اور بدکاری سے روکتی ہے، لیکن جب نماز روکتی ہے یہ نہیں کہا نماز پڑھو اور رک جاؤ، کہا نماز تمہیں روکتی ہے۔ اگر نماز نہیں روک رہی ہے تو اس کا مطلب نماز میں ہمارے مسائل ہیں کہ ہم خیالات کے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ظاہری طور پر ہم اعمال کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھ رہے، تو بے حیائی سے یہ روکے گی۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو یعنی یہ نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے۔ اس میں سوشل میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، ہم اسی سے یہ استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ یعنی کہ یہ براہ راست جو ہے حافظ صاحب چلا رہے ہیں، تو یہ کئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم نے کرتبہ کا پروگرام کیا تو ہمارے کئی ساتھیوں نے جو ہے وہ مجھے بتلایا کہ آپ نے یہ درس میں بیان کیا تھا، ہم اپنے ڈیوٹی پر تھے لیکن ہم وہاں پر آپ کا پروگرام یہ دیکھ رہے تھے۔ تو بہرحال اس سے اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن خیال کیجئے گا کوئی ایسی چیز شیئر نہ کیا کیجئے جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ حدیث ہے جی، یہ اب مثلا رمضان آنے والا ہے، اب یہ ایک حدیث بنا کر بہت زیادہ میسج چلے گا، جس نے سب سے پہلے رمضان کی بشارت دی تو یہ ہوگا،
یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں ایسا کہ جس نے سب سے پہلے بشارت دی تو یہ ہو جائے گا، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کیجئے کہ حدیث ہو تو اس کی تحقیق کر کے تو پھر یہ کام کیا جائے۔ جو شخص کسی نیک عمل کی تعلیم دیتا ہے مگر خود اس پر، خود ہی لکھا نا خان، خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی دعوت کے اجر کی وضاحت کیجیے۔ لا تقولوا لما، وہ آیت ایسے نہ لکھا کریں، اگر نہیں لکھنی آتی تو آیت نہیں لکھنی چاہیے۔ لما تقولون ہے، لا تقولون نہیں ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، لا تقولون، بہرحال غلط لکھا ہوا کہ روشنی میں فرمائیں۔ اچھا یہ بات ضرور ہے، بالکل حقیقت ہے، ایک ہے فرائض، ایک ہے سنن، ٹھیک ہے، ایک فرائض ہے ایک سنن ہے امر کے اندر، یعنی حکم کے اندر۔ فرائض اگر کوئی بندہ بیان کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، مثال کے طور پر نماز فرض ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ نماز فرض ہے، خود پڑھتا نہیں ہے، تو واقعی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور معراج کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی قرطبہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی ایک شکل دیکھی کہ لوگوں کے یہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، آپ کی امت کے، پہلی امتوں کے نہیں، آپ کی امت کے علماء ہیں۔ کون علماء ہیں؟ علماء سوء، کہ جو دوسروں کو تو حکم دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے، تو یہ عذاب ان کے لیے ہے، ہاں جی، کہ جو حکم تو دیتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے۔ لیکن ایک ہے نوافل، مستحبات، ہاں جی، سنن میں سے، یعنی کہ وہ جو مستحبات میں آتے ہیں یا نوافل میں آتے ہیں، وہ بندہ لوگوں کے سامنے تو بیان کرتا ہے صاحب علم ہونے کی وجہ سے، لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یہ مسجد بنانا جو ہے نا، یہ نہیں پانے فرمایا بڑی افضل ہے، من بنا للہ مسجد بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کسی مالدار کو حدیث سناتا ہے، وہ مسجد بنا دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے مولوی صاحب آپ بھی تو بنائے نا، مجھے تو کہا تھا، تو مولوی صاحب بیچارے تو آپ کی تنخواہ پر گزارا کر رہے ہیں، تو وہ کہاں سے بنائیں گے مسجد؟ ہاں جی، وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے، وہ بیچارے مسجد کہاں سے بنائیں گے؟ وہ آپ کے مسجد کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کے بعض چیزیں ہیں مستحبات میں، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ آیات فٹ نہیں ہوتی ہے، اس پر نہیں لگیں گے۔ ہاں جو فرائض ہیں یا جو نواہی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا، اور یہ دوسروں کو منع کرتا ہے لیکن خود اس کا مرتکب ہو رہا ہے، تو پھر پکڑا جائے گا، پھر یہ اس کی ضرور پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال یعنی اس لحاظ سے جو ہے یہ اس کا اجر و ثواب تو بالکل اس کو ملے گا۔ اگر ایک بندے مثلا ہم نے آج یہ دعوت کا کام کیا تو ہو سکتا ہے آپ ہم سے زیادہ کریں۔ نہیں پا کہ حدیث مجھے یاد آ گئی ابھی اسی حوالے سے، اسی موضوع کے حوالے سے، نہیں پا نے فرمایا نضر اللہ امرا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا چہرہ روشن کر دے۔ نہیں پا نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ روشن کر دے۔ نظر اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ جو روشن چہرے اپنے رب کو دیکھیں گے ان کے چہرے پر آسودگی ہوگی، تر و تازگی ہوگی۔ تو نہیں بنے فرمایا اس کا چہرہ تر و تازہ ہو جائے، آسودگی والا ہو جائے، کہ جو بندہ کیا کرتا ہے وہ میری حدیث سن کر دوسروں کو پہنچا دیتا ہے۔ اب سننے والا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس حدیث پر عمل کرے، اس سے زیادہ اس حدیث کی حفاظت کرنے والا ہو، اس پر زیادہ عمل کرنے والا ہو، اس کو زیادہ پھیلانے والا ہو۔ مثلا بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ استاد سے شاگرد جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اب استاد نے تو وہ کام نہیں کیے ہوتے جو شاگرد نے اس سے سیکھ کر آگے کیے ہوتے ہیں اور پھیلا دیے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہمارے شبیر بھائی جو ہیں میرے شاگرد الحمدللہ، مجھے آج ان کو یہ دیکھ کر اور سن کر خوشی ہو رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کویت کے اندر یہ تھوڑا بہت تو کام لیا ہے نا، یعنی یہ ہمارا صدقہ جاری۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اور بھی ساتھی ہیں انشاءاللہ گاہے بگاہے وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔
تو ہو سکتا ہے وہ انجینئر آدمی ہے بھائی، وہ وہاں اپنی فیلڈ میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ مجھ سے زیادہ کام کریں۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی دعوت پر زیادہ لبیک کہتے ہوئے یعنی کہ دین کی طرف راغب ہو جائیں، میرے کہنے سے اتنے لوگ نہ آئیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ تو نہیں، یا میں دعوت دین کو یعنی کہ بس اب میرے سے نہیں ہو رہا ہے جی، میں اپنے دنیاوی دندوں میں ایسا پھنس گیا یا ایسے کر لوں، تو وہ میرے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرا اجر و ثواب کا باعث ہے، وہ ذریعہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں ان پر یعنی یہ آیات جو ہیں ان کے بارے میں نہیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ نے بیان کیا، واللہ تعالی عالم۔ یہ ساتھی کا ایک اور سوال ہے، بہرحال اتنا لمبا پروگرام نہیں تھا، وہ ساتھی مجھے ابھی میسج دیا ہے کہ کھانا جو ہے 10 منٹ لیٹ ہے تو اس لیے میں آپ کے سوالوں میں جواب، وغیرہ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ جو ہے آپ کا ٹائم لیں گے، تو بہرحال جتنا بھی ٹائم آپ دے رہے ہیں مسجد کے اندر انشاءاللہ عزیز یہ ویسے اجر و ثواب ہی ہے۔ یہ اگر کوئی شخص وضو کیا ہے اور انڈر ویئر پہنا ہوا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا اس نے شرمگاہ کو دیکھ لیا ہے تو اس کا وضو نہیں؟ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نواقض وضو میں کسی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا ہے کہ کوئی شرمگاہ کو دیکھ لے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ جو انڈر ویئر پہنا ہوا مجھے نہیں پتہ یعنی کیا اس کا مقصد ہے۔ میرا خیال میں جتنے بھی ساتھی خصوصاً انڈیا سے تعلق رکھنے والے وہ انڈر ویئر استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑے بھی پہنے ہوئے، ہمارے یہ پنجابیوں کا ماحول ہے کہ وہ نہاتے بھی کھلا ہے اور کچھ بھی نیچے پہنتے، تو بہرحال یعنی انڈر ویئر پہنا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کپڑے نہیں ابھی پہنے، انڈر ویئر پہنا اور اس نے وضو کیا، شاید یہ ایسے پوچھا ہے۔ تو بھائی آپ غسل کرتے ہیں تو ہم تو اس وقت کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا تو وضو کر سکتے ہیں، وضو یعنی کہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے اہتمام کپڑے آپ نے داشا پہنا ہو، بلکہ میں نے عموماً یہاں پر دیکھا ہے کئی شیوخ کو انہوں نے داشا اتارتے ہیں پہنا ہوا پھر وضو کرتے ہیں پھر پہنتے ہیں کہ گیلا نہ ہو جائے، داڑھی ماشاءاللہ افسا جیسی بڑی بڑی ہے تو انہوں نے خلال کرنا تو سارا داشا ہی بھر جائے گا۔ تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، وضو کیا جا سکتا ہے اور وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ کسی نے بھی نہیں بیان کیا کہ دیکھنے سے، ہاں چھونے سے ہے، اور وہ چھونے کے متعلق 2 روایات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے چھوا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور ایک میں ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، بضعۃ منک کا، یہ تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے تو اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کے بارے میں علماء نے تطبیق دی، جمع کیا ان کو کہ اگر کپڑا ہے، حائل ہے، یعنی ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خارش وغیرہ ہوئی ہے آپ نے مسجد کے اندر وضو کے بعد تو آپ نے خارش کی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بغیر رکاوٹ حائل کے ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک وقت میں کئی مسجدوں کی اذان کی آواز آتی ہے تو کیا سبھی اذان کا جواب دینا واجب ہے یا کسی ایک اذان کا جواب دیں؟ کسی ایک اذان کا جو آپ کے قریب ترین مسجد ہے یا جس کی آواز زیادہ آپ تک پہنچ رہی ہے اور یعنی آپ وضاحت سے سن رہے ہیں تو اس کا جواب دینا جو ہے، ایک اذان کا جواب دے دیا، واجب تو ویسے وہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک یہاں مجھے کل پرسوں کسی ساتھی نے دارالقرآن میں پوچھا تھا کہ جس نے اذان کا جواب نہ دیا تو اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ کیا ہوتا ہے کہ کلمہ نہیں نصیب ہوتا مرتے وقت، ایسی کوئی بات حدیث کے اندر کچھ نہیں۔ ہاں فضیلت اپنی جگہ پر ہے، جو بندہ سن کر جواب دیتا ہے اس کی فضیلت ہے کہ جس طرح مؤذن کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے اس طرح سن کر جواب دینے والے کو اجر و ثواب دیتا ہے، وہ اس فضیلت سے محروم ہے۔ باقی اس طرح کا کچھ نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ قرآن مجید کی آیت میں کہ اس کو، بہرحال اپنے قریب ترین مسجد یا جو اذان کی آواز آ رہی ہے اس کا آپ نے جواب دینا۔ معراج کے دن کو لوگ مان کر روزہ رکھتے ہیں، ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ معراج کے دن کو لوگ یعنی کہ مناتے ہیں روزہ رکھ کر، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پہلی بات سن لی کہ معراج کے حوالے سے یہ جو 27 رجب ہمارے ہاں معروف ہو چکی ہے، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے علماء کا قول ہے، جمہور علماء کا کہنے کے قول یہ ہے
وغیرہ اس میں بہت اختلاف ہے. کسی نے کسی اور مہینے میں، بلکہ رمضان کے مہینے کے بارے میں بھی ہے کہ رمضان میں آپ کو معراج ہو. تو بہرحال یہ اس کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے، کوئی واضح نہیں ہے کہ فلاں مہینے کو ہی ہے. تو اس لیے اگر ہوتا بھی تو تب بھی نبی پاک سے ثابت ہوتا روزہ رکھنا تو پھر روزہ رکھ سکتے تھے، اس کے علاوہ نہیں رکھ سکتے تھے. کاٹن کی جراب پہ مسح کرنا سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کاٹن کی جراب ہو یا کوئی بھی جراب ہو، جراب ہے، اس پر مسح ہو سکتا ہے. اس لیے کہ باب باندھے محدثین نے، سنن نبی داؤد میں باب باندھا ہے، باب المسح علی التساخین والجوربین، کہ تساخین کہتے ہیں سخنا سے ہے نا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے سخنا گرم کو کہتے ہیں، ہاں جی، چولہے کو یا آگ، سخن یعنی تساخین جس سے گرمی حاصل کی جاتی ہے. اور جوربین وہ تو آپ کو پتہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جراب لفظ ہے جراب کے. تو جراب ہے، چاہے وہ کسی چیز کی بھی بنی ہے، وہ چمڑے کی ہے، وہ اون کی ہے، وہ کاٹن کی ہے، ان سب پر مسح ہو سکتا ہے، کیونکہ علت ایک ہے. علت سمجھتے ہیں سبب جس کی وجہ سے مسح کرنا جائز ہوا، مشروع ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مشکل، کہ یعنی مشقت ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جو ہے جراب اتارے اور پھر اس کو پاؤں کو دھوئے اور پھر اس کو خشک کرے، پھر جراب کو پہنے یا موزے کو پہنے. تو موزے میں اور جراب میں علت ایک ہی ہے، مشقت وہی ہے جو موزہ اتارنے میں اور جراب اتارنے میں. اس لیے اس علت کی بنا پر وہ مسح تھا، وہ علت موجود ہے جراب میں بھی، تو یہ علت بھی ہے. اور پھر واضح طور پر محدثین نے باب باندھا اس کے اوپر، تو یعنی کہ یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ طہارت پر پہنا ہو ہے، یعنی وہ موزہ یا جراب جو ہے وہ طہارت پر باوضو تھے آپ اس وقت پہنا ہو تو پھر مسح ہو سکتا ہے. ظہر کی نماز چھوٹ جائے، وقت عصر ہو جائے، جماعت عصر کی ہو رہی ہو تو اس جماعت کے ساتھ ہم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، بلکہ ایسے ہی کرنا چاہیے یہاں خصوصی طور پر. کیا آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر ایک جماعت ملے گی، ہاں جی، اس لیے آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں پھر عصر کی نماز دوسری جماعت میں پڑھیں، یعنی یہ ترتیب خراب نہیں ہوگی. اگرچہ بعض علماء نے کہا نہیں، جس نماز کا وقت ہے اسی کو پڑھے. وقت ہے، وقت کا مطلب یہ ہے کہ وقت موسع ہے عصر کا، ہاں جی، تو اس لحاظ سے جو ہے ساتھی جو ہے وہ کھانا لے کر جائیں. ابھی کھانا ساتھی لے آئے میرا خیال میں، تو 2-4 منٹ اور بیٹھیں بس. تو بہرحال پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ترتیب باقی رہے گی، اس لیے جو ہے وہ ظہر کی نماز پہلے پڑھ سکتے ہیں عصر کے ساتھ. اور یہ جو امام کا اور مقتدی کا نیت کا اختلاف ہے، یہ ساتھی سن لیں، توجہ کریں ادھر. نماز میں مقتدی اور امام کے نیت کے اختلاف، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ وہ نبی پاک کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے ایک قبیلے میں امام تھے بنو سلیم کے، وہاں پر جا کر آپ جماعت کرواتے تھے. عشاء کی نماز آپ نبی پاک کے ساتھ پڑھ گئے، وہ تو فرض آپ کی ہو گئی، آپ جا کر نفل پڑھتے تھے وہاں پر، تو وہاں آپ جماعت کرواتے تھے، امام تھے. بلکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ شکایت بھی لگی نہیں پاک کو. شکایت تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ وہاں پر بھی نماز پڑھتے، نہیں پاک کو علم تھا. لیکن اگر نہیں کوئی کہے کہ علم نہیں تھا تو علم اس انداز سے ہو گیا کہ نہیں پاک کے پاس شکایت لگی. ایک صحابی نے نماز چھوڑ دی، الگ سے نماز پڑھی، جماعت کروا رہے تھے، انہوں نے نماز توڑی اور جا کر الگ سے نماز پڑھی اور گھر چلے گئے. وہ حضرت معاذ کو کسی نے بتا دیا کہ فلاں نے ایسے کیا، تو آپ نے نبی پاک کے پاس خود ہی شکایت کی کہ فلاں آدمی نے ایسے کیا، یعنی کہ نماز توڑ کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو کہا کیوں ایسے کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول تھکے ماندے آتے ہیں، مزدور آدمی ہیں، ہم زمینوں پر سارا دن کام کرتے ہیں، یہ ہمارے امام صاحب لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، تو ہم کیا کریں، نیند آتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. تو نبی پاک نے حضرت معاذ کو کہا فتان یا معاذ، اے معاذ تو فتنے میں لوگوں کو ڈالتا ہے، تیری وجہ سے اس طرح اس نے کیا. تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر، سورۃ اللیل ہے، سورۃ شمس ہے، سورۃ تین ہے، اس طرح کی صورتیں جو ہیں وہ تم نماز عشاء میں پڑھا کرو اور اپنے پیچھے ان لوگوں کا خیال رکھا کرو. تو نبی پاک کو علم ہو گیا کہ یہ تو میرے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے، پھر ادھر نماز پڑھاتے. اگر منع ہوتا کہ یہ تو نفل وہاں جا کر پڑھتا اور یہ فرض سارے پڑھتے ہیں، تو امامت کروا ہی نہیں سکتا ان کی، تو نبی پاک فوراً روک دیتے.
ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی تراویح کی نماز ہوگی تو اکثر ساتھی یہ بڑی قباحت کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ارتکاب کرتے ہیں، اہتمام تو نہیں ارتکاب کرتے ہیں، نماز عشاء سے لیٹ ہو گئے، اب اندر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، پیچھے اپنی جماعت کھڑی کر لیں، غلط ہے بھائی، ایسا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو تراویح کی نماز میں آ کر عشاء کی نماز پڑھیں، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ آپ 2 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھیں، پھر 2 رکعتیں اپنی وہ پوری کر لیں، مکمل کر لیں، تو یہ یعنی کہ اس طرح کرنا چاہیے، وہ صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک کی حدیث کی مخالفت ہے کہ ایک مسجد کے اندر 2 نمازیں ہو رہی ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نبی پاک نے منع کیا ہے۔ بس مسلمان انسان کے کردار کے بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ قرآن میں نماز کا اتنا ذکر نہیں جتنا کہ انسان کے کردار کی اصلاح کا ذکر ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑا لمبا یعنی ایک موضوع دے دیا آپ نے کہ مسلمان کا کردار کیا ہے۔ تو بہرحال مسلمان کا کردار جو ہے کچھ تو آپ نے سن لیا کہ مسلمان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، دعوت دین دینی چاہیے۔ باقی یہ حقیقت ہے کہ اخلاقیات پر بہت زور دیا گیا ہے، مدنی صورتیں جو ہے اس میں جو ہے وہ بہت زور دیا گیا کہ اخلاقیات، بلکہ مکی صورتوں میں عقائد کے ساتھ ساتھ اخلاقیات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اگر نماز پڑھتے ہو تو یہ معاملات، اخلاق، کردار یہ بھی درست کرو۔ اگر آپ کا اخلاق، کردار، اظہار قربانی کے جذبات ہیں تو نماز بھی پڑھو، یعنی دوسری عبادات بھی کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے چاہیے۔ بہرحال کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے مسلمان کا کردار کیا ہے۔ اگر کوئی شخص باریک کپڑا پہنتا ہے، اندر سینڈو گنجی پہنتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی، اور اس کو موٹا اگرچہ وہ کرتا ہے، کرتا پہنا ہوا ہے لیکن جسم نظر آ رہا ہے، یعنی موڑا یعنی کندھا کھلا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز پڑھ گئی؟ واللہ عالم، یہ کیا پوچھا ہے۔ بہرحال مرد حضرات جو ہیں ان کے حوالے سے سطر، یہ سطر شرط ہے نماز کے اندر سطر کی، اور اس کا نہیں آپ نے پوچھا موٹا ہے یا باریک ہے، وہ بلکہ پوچھنا چاہیے۔ خصوصاً میرے بھائی جو ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں نا مسجدوں میں نماز کے لیے، ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی وہ ٹی شرٹ تھوڑی سی بڑی لے لیں، اتنا سمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں۔ مسجد میں آئیں گے، اللہ کو پتہ ہے آپ جتنے سمارٹ ہیں، اسی نے پیدا کیا، اسی نے بنایا ہے، تو اس کے سامنے آئیں۔ سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے ان کی کمر ننگی ہو رہی ہوتی ہے، تو بھئی یہ سطر جو ہے نا، مرد کا سطر وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ گھٹنوں تک یہ سطر ہے جو واجب ہے نماز کے اندر، اس کا ڈھانپا ہونا، چھپا ہونا۔ اگر یہ سطر کھل گیا یہاں سے کہیں سے بھی تو اس کی نماز باطل ہے۔ جیسے وضو ٹوٹ جائے نماز باطل ہے، ویسے سطر کھل جائے نماز باطل ہے۔ تو لہٰذا یہ خیال کریں، باریک کپڑے پہنے ہوئے اگر یہ سطر ہے ڈھانپا ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اتنا بھی باریک نہ ہو کہ اس کے عذاب بالکل ہی واضح ہو جائیں، لیکن آج یعنی کاٹن کے جیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتر ہونے چاہیے، سطر ڈھانپا ہونا چاہیے، یعنی اس کا سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ باقی جو ہے یہ جو معاملہ خراب ہے، پتلون پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، کہ اس کا وہ ساتھی کہتے ہیں کہ پتلون منع حرام ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پہنے بھائی، لیکن ٹی شرٹ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا بڑی تھوڑی سی لے لیں، کھلی لے لیں، نیچے ہونی چاہیے تاکہ یہ کمر نہیں کھلنی چاہیے۔ اگر کمر کھل گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نماز باطل ہے، سطر کھل گیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال واللہ تعالیٰ عالم، یہ آپ کے سوالات تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی اگر گھر میں زیورات ہیں، ابھی زکوٰۃ رمضان شریف میں آ رہی ہے، ایک تو بیوی کے زیورات ہیں استعمال جو ہوتے ہیں، اس کا اپنے کچھ زیورات بیٹی کے لے کے رکھے ہیں، کیا ان دونوں کو زکوٰۃ کا کیا ہے؟ سونا چاہے وہ زیورات کی شکل میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہ ویسے پڑا ہوا ہے، کسی نیت سے بھی پڑا ہوا ہے، آپ مالک ہیں اس کے، اگر اس پر یعنی 2 شرطیں پوری ہو گئیں، ایک تو نصاب کو پہنچ گیا، دوسرا اس پر سال گزر گیا، تو زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کسی نوعیت کا بھی ہے، مالک آپ ہیں، وہ بیٹی کو آپ نے دیا نہیں ابھی تک، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، تو اس لیے آپ کے اوپر یہ زکوٰۃ دینا اس کا فرض ہے۔ اگر 7.5 تولے زیور ہو گیا ہے سونا تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور سال آپ کے پاس رکھے ہوئے ہو گیا ہے، اس کا زکوٰۃ دینا۔
یہ دعا کے لیے کہا ہے کہ حفصہ حفصہ کے بہنوئی کی آنکھ کا آپریشن ہے، تو اس کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح ہمارے صحیح وقت سال پورا ہو جائے. کوئی رمضان نہیں ہے، کوئی شعبان کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ایسے لوگوں نے بنا لیا، تو جنہوں نے بنا لیا تو ٹھیک ہے، اب وہ رمضان میں ہی نکالیں. اب بن چکا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جن کو علم نہیں ہے تو ان کے لیے کہ زکوٰۃ کا جو حال علیہ الحول، یہ شرط رکھی گئی کہ اس پر سال گزر جائے. وہ سال جو ہے آپ کا محرم میں گزر رہا ہے، وہ شوال میں گزر رہا ہے، سال پورا ہو رہا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینا اس مہینے میں لازم ہے. آپ اس مہینے میں زکوٰۃ دیں گے. تو رمضان کے مہینے میں اگر اور یہ بھی ہے کہ انگلش مہینوں کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ عربی مہینوں، اسلامی مہینوں پر انحصار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زکوٰۃ اسلامی ایک حکم ہے، اس لحاظ سے اسلامی مہینے کو ہی بنیاد بنانا چاہیے کہ ہم نے یہ شوال کے مہینے میں خریدا، شوال کے مہینے میں خریدا، یا میرے پاس شوال کے مہینے میں یہ پیسے آئے، رقم آئی، تو اس کو اسی لحاظ سے رمضان کے مہینے میں ہے تو رمضان کے مہینے، جنہوں نے بنا لیا وہ اب رمضان کے مہینے میں ہی نکالتے رہیں. بہرحال اس میں اجر و ثواب تو ٹھیک ہے زیادہ، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ تاخیر کریں رمضان کے مہینے تک. آپ کی 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے زکوٰۃ بھرنی تھی. خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو گیا، آپ زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں رہے لیکن اس وقت تھے، تو گناہ گار ہیں. ایک فرض چھوڑ دیا آپ نے تو اس کی نحوست بھی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس لیے کہا گیا کہ جیسے ہی فرض کا وقت آ جائے تو اس میں تراخی یعنی لیٹ کرنا جائز نہیں ہے، اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے. واللہ تعالیٰ عالم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر على اعداء الدین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.